تشریف لائے ہیں، بلوچستان سے انہوں نے سفر کیا ہے، حیدری صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے وہ خود آنا چاہتے تھے، بار بار انہوں نے کہا کہ میرا دلی ارادہ ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن آج بھی ان کی مصروفیت تھی، کل بھی ان کی مصروفیت ہے، انہوں نے صاحبزادہ صاحب کو بھیجا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چند منٹ کی ان کی گفتگو ہوگی، پھر شیخ دعا کریں گے۔ مولانا طیب حیدری صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال عليه الصلاة والسلام النصح لكل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ضيفنا المكرم إمام المسجد الأقصى فلسطين والشيخ محمد یوسف حفظہ اللہ، اور میرے جتنے بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا امام المسلمین، ان لنا علاقة قوية مجتمعة بأرض فلسطين وأرض الشام وأرض الأنبياء، ونحن نفدي أولادنا وآباءنا وأنفسنا لتحرير فلسطين إن شاء الله تعالى بإذن الله، ونحن نجتهد كل الجهود إن شاء الله تعالى لتحرير فلسطين ولتحرير الأمة الإسلامية إن شاء الله بإذن الله تعالى. أولا عن نفسي ونيابة عن حزب جمعية علماء إسلام باكستان الذي زعيمه وقائده والشيخ مولانا فضل الرحمن حفظه الله، نحن نفدي آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا لتحرير فلسطين إن شاء الله تعالى بإذن الله۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن امام صاحب تشریف لائے ہیں، بڑی سفر کیا ہے انہوں نے۔ مجھے جب اس بھائی فتح اللہ صاحب نے اس مجلس کی دعوت دی تو میرے لیے ایک باعث اعزاز بھی تھا اور فخر کا باعث بھی تھا اور ایک سعادت بھی تھی کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں سے ملنے کی آرزو کرتے ہیں۔ موقع آیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے کوئٹہ سے سفر کیا۔ والد صاحب آنا چاہتے تھے لیکن وہ کسی شدید مصروفیات کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکے، تو ایک سعادت کی بات ہے، ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سامنے ایسے حضرات موجود ہیں، اور یقیناً جس کرب سے، جس مشکل حالات سے اور جس تکلیف سے امت اسلامیہ اور خاص کر فلسطینی بھائی گزر رہے ہیں، اس کا احساس تو ہمیں ہے، لیکن ہم ان کی کوئی مدد فی الحال نہیں کر سکتے۔ قید کر لیا گیا ہے، ہمیں پابند سلاسل ہے، عالمی حالات کی وجہ سے، عالمی دباؤ کی وجہ سے کوئی زمینی رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ کوئی تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، ہمارے
اپنوں میں کوئی تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی تو عمر فاروق پیدا ہو، اور ہم اپنی آنکھوں سے فلسطین کو آزاد ہوتا ہوا دیکھیں اور ہمیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ بہرحال موسم کی خرابی ہے اور آج اتنے معزز مہمانوں کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ امام صاحب نے بہت اچھی بات کہی، فرمایا لا نخطر علی فلسطین، ہمیں فلسطین کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ فلسطین اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے لشکر ہیں، وہی لشکر اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن سعادت کی بات اور خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات اسی کے لیے ہوتی ہے جو اس کار خیر میں اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالے، کسی بھی طور سے، دعا کے ذریعے سے، ہم اپنے کسی یتیم کی کفالت کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو اس مشن میں وابستہ رکھیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مختصر بات کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ ایک جرمن جوڑا چترال میں مقیم ہے کافی عرصے سے۔ حیرت کی بات تھی کہ ایک جوڑا جو کہ عیسائی ہے، مسلمان بھی نہیں، اور چترال جیسے دور دراز علاقے میں جہاں تک جہاز تو کیا عام گاڑی بھی نہیں جا سکتی، 4-5 مہینے برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ پر وہ آخر کیا کر رہا ہے؟ اسے کیسی ایسی ضرورت پیش آئی کہ جرمنی کے تعیشات کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا مسکن چترال جیسے پسماندہ اور دور دراز علاقے کو بنایا۔ تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کو اپنے باطل مذہب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنے عیش و عشرت کی زندگی، آسائش اور آرام کو چھوڑ کر دور دراز علاقے میں غریبی، مسافری اور پردیسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے بچوں کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم اپنے دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں؟ جو دین برحق ہے، حق بات کی دعوت دیتا ہے، جس دین کا ہر کلمہ اور اس دین کی تمام تعلیمات حق پر ہے اور سچے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اور تو چھوڑیے، کیا ہمیں اس بات کی فکر بھی ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے کوئی کام کریں، کوئی مشن سر انجام دیں، کوئی جذبہ تو ہو ہمارے پاس؟ آپ کے پڑوس میں حضرت سندھی رحمہ اللہ کا مزار ہے، پچھلے دنوں ان کی تاریخ وفات تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سندھی رحمہ اللہ ایک مشن لے کر، ایک جذبہ لے کر وہ ہندوستان سے پورے عالم کا اور پوری تمام دنیا کا، اس میں افغانستان، عراق اور جرمنی، ترکی، سعودی عرب، ان تمام ممالک کے اسفار کی اور وہاں پر کافی عرصے تک مقیم رہے، صرف اسی غرض سے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، یہاں کے بسنے والوں کو انگریز سامراج کی غلامی سے نجات مل سکے۔ تو ایسی قربانیاں آج بھی یہ دین، یہ مذہب اور ہمارا پاکیزہ دین ملت اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ایسی قربانیاں اگر ہم دیں گے تو پھر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اکابرین تشریف فرما ہے، ان کے سامنے چند الفاظ ٹوٹے آپ کے ان کے سامنے اور آپ سب کے سامنے میں نے
کچھ زیادہ سما خراشی کی اور گستاخی کی، اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔